تعاون کیا ہے؟ صدر لیبارٹریز جو ملک کی سب سے معروف جدید اور پرانی یونانی کمپنیز میں سے ایک ہے. اور ناظرین، صدر لیبارٹریز کی طرف سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرس کی بہت بہت مبارکباد. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں کچھ کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں رائے گڑھ سے بات کر رہی ہوں. میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے. جی، اور کوئی سوال آپ کا عرس کے متعلق؟ کامیابی کے لیے، ان کے میرے بچوں کی کامیابی کے لیے. ٹھیک ہے، خیر و برکت نہیں ہے پیسے میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رائے گڑھ سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وہاں مت جاؤ، ابھی وہ دے رہے ہیں حضرت. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ حضرت ہم بنارس سے بول رہے ہیں. میرے امی ابو بھائی بہن کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے اور میرے امی ابو کی ذمہ داری پوری ہو جائے حضرت. ٹھیک ہے حضرت، یہ لیجیے بات. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم بنارس سے بات کر رہے ہیں حضرت. جی جی ہم لوگ رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں حضرت. ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے دعا کروائیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان فرمائے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہلو. جی السلام علیکم. آواز آپ کی آ رہی، سوال کیجیے. ہاں، پیپروں کے لیے دعا کرنا ہے خواجہ صاحب کی درگاہ پہ. امتحانات میں کامیابی کی. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم کوٹا راجستھان سے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی ہمیں نا دعا کروانی ہے درگاہ شریف میں. جی ہم بھائی بہن کا رشتہ ہو جائے، ہمارے گھر میں سب کچھ اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کوٹا راجستھان سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی ہمیں بچے پڑھنے میں دماغ نہیں لگا رہے. فرسٹ ایئر میں ہے، انجینئرنگ فرسٹ ایئر میں ہے. پڑھو بولے تو فون لے لے کے بیٹھ رہے، بات نہیں سنتے. صاحب ذرا دعا کیجیے صاحب. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میری بیٹی کے رشتے کے اچھے رشتے کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے. اور میرے شوہر بیٹے اور میرے داماد بے روزگار ہیں، ان کے روزی کے لیے ذرا دعا کیجیے. ٹھیک ہے محترمہ، بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام. اب سیدھے آپ کو اجمیر شریف لیے چلتے ہیں محفل سما کے لیے. جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین نے سوال کیے تھے، ناظرین نے، ان پر ہم ایک ایک جواب لے لیتے ہیں. ایک ہمارے ناظرین میں سے ایک نے سوال کیا تھا کہ کن کن ذرائعوں سے ہم خواجہ غریب نواز کے پیغام کو عام کر سکتے. بہت اچھا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین ومن والاہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بہت ہی بہترین اور مقصدی سوال ہے یہ کہ کن کن ذرائع سے حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند کے پیغام کو ہم عام کر سکتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلا تو پیغام کو خود اختیار کرنا ضروری ہے. ان کا مبارک پیغام ہماری اپنی عملی زندگی کو سنوارنے والا پیغام ہے. عقائد کی حفاظت ہو، اعمال اچھے اختیار کیے جائیں اور بہترین اخلاق کا نمونہ بن کر رہا جائے. اللہ سے رشتہ ہمارا اچھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اچھا ہو، اور اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے ہمارا رشتہ اچھا ہو. ان رشتوں کو نبھایا جائے خوش اسلوبی کے ساتھ. اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے طور پر اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ گفتار سے پیغام اتنا زیادہ مؤثر انداز میں نہیں پہنچتا جتنا کہ طریقہ کار سے پہنچتا ہے. اپنی زندگی میں ہم اس کو نافذ کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ذرائع کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کتابیں لکھی جائیں،
دوسری یہ کہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو یوز کیا جائے، اور الحمدللہ یہ بہت ہی پر اثر اس وقت ذریعہ ہے کہ چشم زدن میں لمحے بھر میں دنیا بھر میں پیغام پہنچ جاتا ہے. اور بحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس نیوز 18 اردو کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ سال ہا سال سے غالباً 18 برس ہو چکے ہیں، 18 سال سے مسلسل یہ راست نشریات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ خوش اسلوبی سے آپ کی تعلیمات کو، آپ کے افکار کو اور آپ کے نظریات کو، اور پھر ہمارے اس ملک کی سالمیت و امن کے معاملے کو قائم و باقی رکھنے کے حوالے سے کیسی حسین کوششیں کی جا رہی ہے، یہ بھی اس کے فروغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اب یہ ہے کہ اس سے جو کچھ پیغام مل رہا ہے، ہمارا تو آپ سے عرض کرنا یہ ہے کہ اس پیغام کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت کیا ہے، پیغام خواجہ غریب نواز کو اگر آپ سمجھنا چاہیں ایک شعر کی زبان میں یوں کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخوت کا بیاں اور محبت کی زباں بن جائیں، تو یقیناً حقیقت میں حضرت کو صحیح خراج عقیدت پیش کرنے والے ہوں گے. تو جو بھی آپ کو ذرائع ملے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو کہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، جن ذرائع سے آپ اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، افکار خواجہ کی بھی ترسیل و اشاعت کریں. اور اس کے موقع پر بندگان خدا کشاں کشاں آیا کرتے ہیں، ان کے ذہن و فکر میں بھی یہ بات بسنی چاہیے کہ آ تو رہے لوگ. کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں مشکل مسئلے میں آیا تھا دعا کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ بیماری میں شفا کے لیے دعا کرنے کی خاطر آیا تھا. دیکھو یہ ذاتی غرضیں ہیں ہماری، بیمار ہم ہوئے، ہمارے قرضے ہمارے ذات کے لیے ہے، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو خود بیان ہے، ہر ظاہر یہی کہہ رہا ہے. مگر ذرا اس سے بھی اونچے تر ہو جاؤ. آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ خالی بیماری آپ کی دور ہو جائے تو صحت مند بن جائے کافی ہے، قرض کا بوجھ اتر جائے آپ چین سے رہے. ارے حضرت خواجہ غریب نواز اپنے لیے نہیں خلق خدا کے لیے جیے اور آخرت کی تیاری کیے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے والے بنیں. یعنی ہم ہی خوش رہے، یہ نہ سوچیں ہمارا پڑوسی بھی خوش رہے، ہمارے ملک میں رہنے والے بھی خوش رہے، دنیا بھر میں رہنے والے بھی خوش رہے. اس فکر کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہترین پیغام کو پھیلانے کا بھی ذریعہ استعمال کر سکیں گے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ پورا بھی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام، اور ہمارے رپورٹر جو ہے مہتاب عالم صاحب وہاں پر موجود ہیں. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہو ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک جو سوال آیا تھا مفتی صاحب، جیسے جو ہمارے ناظرین ہیں اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں نے جیسے طبیعت کو لے کے سوالات کیے کہ طبیعت خراب ہے، والدین کی طبیعت خراب ہے، گھر میں بھائی بہنوں کی طبیعت خراب ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ مشورہ ہو کیا، کس چیز پر عمل کرے تاکہ ماحول گھر کا صحیح رہے، طبیعتیں بھی صحیح رہے؟ بہتر. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہی ہم کو یہ بات ملتی ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہے آپ کی کہ گھروں کا ماحول کیا بنانا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہے اور قرآن کی تلاوت کا معمول ہے، درود پاک کی کثرت کیا کیجیے، توبہ اور استغفار کیا کیجیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. اور آج ہم اپنے گھروں کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے گھر کیا کیا چیزوں کے اڈے بن گئے ہم ہی کو پتہ ہے. میں اگر آپ خود اپنے طرز عمل کو دیکھیں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی کی بات ہوگی. تو ہر ایک کو اپنا طرز عمل دیکھنا چاہیے، اپنے گھروں کو پاکیزہ بنانا چاہیے، کیونکہ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ آنے کی وجہ کیسا انقلاب پیدا کیے کہ قرآن و سنت کا ماحول بن گیا، اللہ کے کلام پڑھا جانے لگا. تو یہ ماحول بنے گا نا، گھر میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ، بیماریاں بھی رخصت ہوں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین نیوز 18 اردو کی ٹیم نے وہاں پر چادر پیش کی، اس پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں. شروع کرتے ہوئے 4 قدم چلیں گے، آئیے آپ بھی شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. چلو مجھ سے فوکس کرو. شان، بھارت کی آن، بھارت کی شان، ہند کا وقار، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کورس کے موقع پر نیوز 18 نیٹ ورک کی جانب سے، مینجمنٹ کی جانب سے چادر پیش کی جا رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ بھی ناظرین شامل ہو سکتے ہیں. ہم دیکھیے آپ تمام لوگ جو ہے حسن چشتی صاحب کے ساتھ جو ہے چادر پیش کری جا رہے ہیں. حسن صاحب جو نیوز 18 کی جانب سے چادر پیش کی جا رہی ہے، کتنا خاص دیکھیے آج میں 18 نیوز کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کا سب سے بڑا ولی کامل سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ ہندل ولی کا 807واں سالانہ عرس میں حسب معمول کی طرح 18 نیوز جو ہر سال عرس میں چادر پیش کرتی ہے، اور چادر پیش کے ساتھ ہم لوگ ملک میں امن شانتی کی دعا کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے کیمرہ کے مادھیم سے کہ یہ وہ ولی کا آستانہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے ولایت بانٹی ہے.
सखावत बांटिए, शांति बांटिए। अगर आपको पूरा भारत आज देखना है तो ख्वाजा के दरबार में आइए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, 36 कौम के लोग ख्वाजा के दरबार में अपनी आस्था, अपनी मोहब्बत, अपने प्रेम से यहाँ खड़ा है। और आज उनका ये कुल की महफिल हो रही है और आज सिजरा पड़ा जा रहा है। जो खुद्दाम ख्वाजा साहब हैं वो पूरे साल भर जो मेहमान ज़ायरीन यहाँ आते हैं उनकी जो भी फरियाद है वो ख्वाजा साहब के साल में रखते हैं और हर साल एक नया यहाँ पे फरियाद रखते हैं और सबको कामयाबी मिलती है। मैं आपके कैमरे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान को घर बैठे हुए यहाँ के जो फीचर्स, जो सीन, जो खिदमत, जो महफिलें दिखा रहे हैं वो घर पे बैठे लोग लुत्फ ले रहे हैं। तो आपके कैमरे को भी, आपकी टीवी को भी कामयाबी मिले और जो इसके अराकीन हैं, जो इसकी खिदमत कर रहे हैं उनके भी बच्चे कामयाब रहें, आगे बढ़ें और विश्व में आपकी टीवी एक नाम पैदा करे क्योंकि ये अजमेर से जुड़ रही है, टीवी ख्वाजा साहब से जुड़ रही है। तो मेरी दुआ है, मैं ख्वाजा साहब की गद्दी नशीन की हैसियत से मुल्क में शांति, अमन की दुआ करता हूँ और आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें सेकुलर पार्टी कामयाबी की दुआ करता हूँ और इस तरह इलेक्शन हो कि हमारे मुल्क में अमन शांति बने रहे, हमारे मुल्क में अमन और शांति बने रहे। और हिंदुस्तान को कौमी एकजहती का मुल्क कहा जाता है। कोई चमन कहीं जन्नत नशा नहीं होता अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। हिंदुस्तान अगर जमीन पे मौजूद है तो इसलिए मौजूद है कि ये मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ तंजीमों का, मुख्तलिफ जो है मज़ाहिब का ये शहर है। और यहाँ पर जो चादर पेश की जा रही है राहुल जोशी सर की जानिब से, राजेश रैना सर की जानिब से, तमाम इराकीन की जानिब से, तहसीन मुनव्वर साहब की जानिब से और न्यूज़ 18 के जितने भी चैनल हैं, जितने भी स्टाफ है, सबकी तरफ से इस दुआ के साथ चादर पेश की जा रही है कि आप हिंदुस्तान अमन हमारा बन सके, हिंदुस्तान तरक्की कर सके, हम अजहद तरक्की कर सके। हम अजहद तरक्की की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सरफराज हो सके। इस दुआ के साथ चादर जो लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं ताकि हिंदुस्तान की जो हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि सतरंग ये फजा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। बैक टू स्टूडियो।